آپ حضرات کو سماعت کو پہنچانے چاہ رہا ہوں۔ سماعت میں پڑھیے ساتھ میں مل کر کے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب آدمی پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کسی شاعر نے بہترین انداز میں اپنے دلی تخیلات کو پیش کیا اور کہتا ہے کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ بولیے سبحان اللہ۔ پورا مجمع بیداری کا ثبوت دیجئے۔ ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ کربلا میں امام حسین کی جانب سے صرف 72 لوگ تھے۔ کتنے؟ 72 لوگ تھے، اور ظالم الزابر کی جانب سے 18,000 کا لشکر تھا۔ لیکن پھر بھی حق والے باطل کو شکست دیا اور حق کی جنگ میں جیت ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہندوستان کی کسی بھی کونے میں، ہندوستان سے لے کر چاہے وہ امریکہ ہو، افریقہ ہو، نیوزی لینڈ ہو، کینیڈا ہو، ویسٹ انڈیز ہو، دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیے، امام حسین کے ماننے والے ہر جگہ موجود ہیں، اور یزید کے ماننے والے ایک بھی آج موجود نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کم ہیں، یہ سوچ کر کے رہیے کہ ہم کم ہیں تو کیا ہے، لیکن ہمارے اندر دم ہے اور ہم حق پہ ہیں، اور ہمیشہ سے معمول یہی رہا کہ جو اہل حق رہے ہیں وہ ہمیشہ کم رہے ہیں، اور جو گنہگار رہے ہیں، سیاہکار رہے ہیں، خطاکار رہے ہیں، بدکار رہے ہیں، وہ ہمیشہ زیادہ رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ محفل میں کم ہیں تو کیا ہے، ہمارے اندر دم ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ مصرع آپ حضرات کے سامنے ایک شاعر نے کیا ہی بہترین انداز میں اپنے تشیلات کو پیش کیا اور معافی ضمیر کا اظہار کیا۔ اس انداز میں فرماتے ہیں کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ بولیے سبحان اللہ۔ یعنی کہ دنیا میں سب سے بہترین شہر ہے، حضرت توجہ ہو آپ کی، کہ دنیا میں اگر سب سے بہترین جگہ ہے تو وہ مدینہ طیبہ ہے کہ نہیں؟ دنیا میں سب سے بہترین علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو بھی یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ دنیا میں اگر سب سے بہترین جگہ ہے تو وہ مدینہ طیبہ ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور ہر ایک آدمی کے دل میں، ہر مومن کامل کے دل میں یہ تمنا ہوا کرتی ہے کہ یا اللہ ہماری موت مدینے میں ہو۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ آپ کی موت مدینہ طیبہ میں ہو، اور آپ دفن جنت البقیع میں ہو، جہاں صحابہ کرام لیٹے ہو، جہاں تابعین اعظام لیٹے ہو، اور ان کے ارد گرد جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہو۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں رہے،
مدینہ طیبہ میں رہے. ابھی معلوم ہے لوگ جو رمضان المبارک آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں 1,70,000 1,80,000 روپئے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لوگ خرچ کر کے صرف اور صرف وہاں گزارنا چاہتے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. یہ کم بڑی بات ہے؟ میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس شخص کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے میں رہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں جا کر کے وہ شخص 1 مہینہ گزارے، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے اور وہی اس کے نجات کا ذریعہ بن جائے. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اسی بات کو بیان کرتے ہیں اس انداز میں کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. ایک شعر جو ہمارے بزرگان دین شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، جس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. لکھتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. یہ شعر دیکھنے کے اعتبار سے تو عربی میں ہے اور آپ لوگ کچھ نہیں سمجھے ہوں گے. یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے اس شعر کو، کیونکہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع وخصالہ، صلو علیہ وآلہ. فرمایا اب کشف الدجا بجمالہ سے کیا سمجھا جی؟ علماء کرام توجہ فرمائیں گے تھوڑا. یہ میں نے کہہ رہا ہوں، یہ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھا بلغ العلا بکمالہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے لکھا کہ بلغ العلا بکمالہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کمالات کو پہنچے، بلغ العلا بکمالہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلندی کو پہنچے، عرف اعلیٰ کو پہنچے، عرف اعلیٰ کو پہنچے اپنے کمال کی ذریعے. آگے لکھتے ہیں کشف الدجا بجمالہ، اور دجا یہ عربی کا لفظ ہے. علماء اکرام توجہ فرمائیں گے کہ دجا سخت تاریک رات کو کہا جاتا ہے. کیا حضور؟ دجا یہ نارمل تاریکی کو نہیں کہا جاتا ہے. دجا یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے سخت تاریکی رات، اندھیرا پن. باضابطہ طور پہ مکمل طور پہ جو اندھیرا ہو اس کو دجا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور شیخ سعدی علیہ رحمہ نے دجا سے اس تخیلات باندھا ہے، لکھا ہے کشف دجا بجمالہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس وقت دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ہمارے عورتوں کو عورت نہیں سمجھا جا رہا تھا، ہمارے بچے کو بچے نہیں سمجھا جا رہا تھا، یا عورتوں کو وہ حق نہیں
دیا جا رہا تھا, لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. کسی کا شوہر اگر انتقال ہو جائے تو بیوی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, یا کسی گھر میں بچی اگر پیدا ہو جائے تو اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا. لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو فرما دیا کہ لوگوں سنو, معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ بچے کو زندہ درگور ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نبی رحمت سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے. اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اب زندہ درگور ہونے والے بیٹیوں کو ایسے ہی بچایا جائے گا اور اسے حیات بخشا جائے گا. اور یہ سبحان اللہ. تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو فرما دیا کہ اس پیدا ہونے والے بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا. اب جس کے شوہر انتقال کر جائے, جس کے شوہر انتقال کر جائے, اس عورت کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا, یا اس کے شوہر کے مردے شوہر کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا, بلکہ معاملہ یوں ہوگا کہ اسے مذہب اسلام کے تحت اور مذہب اسلام کی حقانیت کے تحت اسے زندگی دی جائے گی. بولیے سبحان اللہ. اب آپ بتائیے, کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو کیا اسے زندہ درگور کیا جاتا ہے؟ جی بولیے, کسی بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا ہے. کسی کا شوہر اگر انتقال کر جائے تو کیا اسے زندہ دفن کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, آپ اندازہ لگائیے اس زمانے جہالت کا کہ جس وقت عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, یہ نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت بن کر کے تشریف لائے. اسی لیے تو قرآن میں کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یعنی کہ اے محبوب, ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. بے شک سبحان اللہ. اسی کو شیخ سعدی علیہ رحمہ نے کہا کشفت دجا بجمالہ, کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جمال کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی, اور خوبصورتی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کی تاریکی کو, یعنی کہ وہ ظلم و ستم کے پہاڑ جو توڑے جا رہے تھے, ظلم و تشدد کے پہاڑ جو توڑے جا رہے تھے, ان ظلم و تشدد کے پہاڑ کو ختم کر کے مذہب اسلام کی حقانیت ہمارے دلوں میں ثابت کر دیا اور ہمارے دلوں میں پیوست فرما دیا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے. اور آگے لکھتے ہیں, شیخ سعدی نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ. آگے لکھتے ہیں حسنت جمی و خصالہ, حسنت جمی و خصالہ, کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خصلتوں کے ذریعے, اپنے بہترین خوبیوں کے ذریعے, اپنے بہترین کمالات کے ذریعے ہمارے قلب و جگر کو منور و مزلہ کیا اور ہمیں حسین و جمیل بنایا. کیا آپ نے نہیں سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے تھے, اور اطمینان قلب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اگر کوئی شخص ظلم و تشدد کے پہاڑ بھی توڑتے, یہاں تک کہ آپ بسا اوقات سنتے رہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کتنے ظلم